چوتھی تصویر، زخم کھا کر پھول برسائے۔ مکہ میں رہنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے ہیں۔ شفیق چچا ابو طالب اور رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے۔ ایسے میں گرمی کا موسم، دعوت اللہ پہنچانے دشوار راستے پر چلتے ہوئے ایک امید کے ساتھ طائف پہنچتے ہیں۔ طائف کے سردار استہزاء اڑاتے ہیں، شرارتی لڑکوں کا ٹولہ پیچھے لگا کر لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ منظر آپ بھی دیکھیے، کس کا دل شق نہ ہو جائے۔ زخموں سے گھٹنے چور، پنڈلیاں گھاؤ زدہ، کپڑے خون سے لال۔ نہ عمر رفیق سفر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر پانی کے چشمے تک پہنچایا۔ جوتے اتارنا چاہے تو وہ خون کے جم جانے سے تلووں سے چپک گئے۔ آہ کیسی دردناک تصویر! یہ منظر نگاہوں میں رکھیے اور دیکھیے کہ زبان مبارک پر کیا الفاظ ہیں۔ مالک، مجھے تو کن کے سپرد کرتا ہے؟ کیا اس حریف بیگانہ کے جو مجھ سے ترش روئی رکھتا ہے؟ یا تو نے مجھ کو، میرے سارے معاملات کو دشمنوں کے قابو میں دے دیا؟ پھر بھی اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان باتوں کی کیا پرواہ؟ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ بد دعا دینے کے لیے کہتے ہیں۔ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائے تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور خدائے واحد کی پرستار ہوں گی۔ جبرائیل امین پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ تشریف لائے۔ پہاڑوں کا فرشتہ سلام عرض کر کے اجازت طلب کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پورا اختیار ہے، ارشاد ہو تو ان پہاڑوں کو اٹھا کر پیس کر رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں مایوس نہیں ہوں کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی بجا لائیں گے۔ کتنی خوبصورت و دلربا ہے طائف کی یہ پوری متحرک تصویر۔ اپنوں سے تو سبھی محبت کرتے ہیں، دشمنوں سے کتنے محبت کرتے ہیں؟ کشمکش، مخالفت میں، بحث و جدل میں، ہنگاموں اور لڑائیوں میں ہم اس تصویر کو اکثر بھول جاتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر اتنی محبت، نرمی، شفقت، دل سوزی، حوصلہ، صبر و قوت ہے کہ گالیاں اور پتھر کھائیں اور ان کا جواب دعاؤں سے دیں؟ سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات بھلا اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک اعمال کیے اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی وہ جگری دوست بن گیا۔ یہ صفت نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ سچ بات کہوں، جب تک آپ کے اندر یہی عزم و حوصلہ، محبت و شفقت نہ ہو، اس وقت تک آپ لوگوں کے دل جیتنے میں کامیاب نہ ہوں گے۔ تو پھر آپ کو کیسی لگی رحمت للعالمین کے اسوے کی یہ تصویر؟ اگلی تصویر کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمیں ضرور بتائیے، کیا آپ اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں؟